الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمعے کے مبارک دن اور رمضان کے دوسرے جمعے اور دوسرے عشرے کی ابتدا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین 11 رمضان المبارک، وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنا دامن چھڑا کے ہمارے درمیان سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ رمضان اب اپنے رحمت کے عشرے کو ہمارے درمیان سے لے جا چکا اور مغفرت کا عشرہ اور اس کی ابتدا ہو چکی۔ ناظرین، آج میں جس ہستی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج کا دن ویسے ہی اتنا حسین دن کہ جمعے کا دن ناظرین، کہ جس کی ایک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں ایسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی مغفرت کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے عشرے کی ابتدا بھی ہے ناظرین، یعنی مغفرت کے پروانے تقسیم ہونا شروع ہو گئے، دستخط ہونا شروع ہو گئے۔ اب تو سمیٹنے والا اور لوٹنے والا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ 10 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی سے منسوب، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 11 رمضان المبارک اسی ہستی سے منسوب کہ جن کا نام لینے سے پہلے ناظرین بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب کو بہت مطہر کر لیں، بہت پاکیزہ کر لیں، اپنی زبان کو بہت پاک کر لیں، کہ جن کا نام لینے سے قبل بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سروں کو بھی جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بھی جھکا لیں، اور جن کا نام لینے سے قبل ہم اپنی سوچوں تک کو پاک کر لیں۔ اس لیے کہ وہ ہستی ناظرین عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی محبت، جن کا پیار، جن کی الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ایسی رچی بسی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ طیبہ ام ہند بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ محسنہ اسلام، کہ جن کی شخصیت ناظرین کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جملے یاد آتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تعریف اور توصیف میں کیا فرمایا کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب دنیا میرا انکار کرتی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں فرما رہا ناظرین، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو معاذ اللہ غلط بات کیا کرتے ہیں، آپ کے اوپر تو عجیب سی باتیں آتی ہیں۔ اس وقت انہوں نے تصدیق کی تھی ناظرین، اس وقت انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نہیں، آپ کو جھوٹے کہنے والے جھوٹے ہیں، آپ تو صادق ہیں اور امین ہیں۔ ناظرین، مجھے تو وہ جملے صحیح بخاری شریف کے یاد آتے ہیں کہ دنیا کی اعلیٰ ترین عورتیں مریم اور خدیجہ ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اور ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، کیا خوبصورت بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیجئے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور فرمایا کہ نہ وہاں پر شور ہوگا، نہ وہاں پر محنت و مشقت کرنا ہوگی۔ یہ کوئی اور بشارت نہیں دے رہا ناظرین، یہ فرشتوں کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب پیارے اور دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اور بشارت بھی کسی عام انسان کی جانب سے نہیں دے رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اور پھر ناظرین، مجھے وہ جملے بھی یاد آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
برتن میں کچھ لا رہی ہیں. یعنی ایک موقع تھا ناظرین کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ رہی تھیں. تو جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں, آپ ان کو اللہ اور میرا سلام بھیج دیجئے. جن پر اللہ سلام بھیجتا ہو ناظرین, جن پر فرشتے سلام بھیجتے ہو, جن کو اللہ بشارتیں سناتا ہو, جن کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ ان کو بتلاتا ہو, جن کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امی کے ذریعے سے ان کو بشارتیں دیتا ہو, جن پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہو اور اس کے مقرب فرشتے سلام بھیجتے ہو ناظرین, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا یہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھنا ہے تو جا کر اس دربار میں کسی عظیم ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جن کی عظمت اپنی بلندی پر نظر آتی ہے. دیکھنا ہے تو جا کر اس دربار میں کسی عظیم بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کو اس وقت قربانیوں کی ضرورت تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسلام کی زمین کو آبیاری کرتا, اس کو پانی دیتا, اس کو طاقت دیتا, اس کو قوت دیتا. اس وقت تنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی. ارے دیکھنا ہے تو کسی عظیم تاجر کو اگر دیکھنا ہے تو جا کر دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. دیکھنا ہے تو کسی عظیم بیٹی کو کہ باپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن اگر ہے تو صرف ایک اولاد ہے, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں, کہ جنہوں نے بتلایا کہ بیٹی ہو تو پھر ایسی ہو کہ جو تمام تر ذمہ داریوں کو برداشت کر لیتی ہے. میں آج کس پہلو پہ بات کروں ناظرین؟ بیٹی کے حوالے سے بات کروں تو یقیناً مجھے کئی پروگرامز چاہیے, بیوی کے حوالے سے بات کروں تو یقیناً کئی پروگرامز چاہیے, ایک ماں کی حیثیت سے بات کروں ناظرین تو مجھے کئی پروگرامز چاہیے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن سے اور ان کے گلستاں سے پھر جو سلسلہ چلا حسنین کریمین کا, اور آج تک جو زندگی اس اسلام کو ملی ہے ناظرین وہ انہی کی تو بدولت ہے. بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بزم افطار میں میری پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز قابل احترام ہیں, فقی العصر ہیں, شیخ الحدیث ہیں, بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو کرتے ہیں. بزم افطار کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب ایک اور ممتاز شخصیت, ممتاز عالم دین, نوجوان عالم دین, بہت خوبصورت بولتے ہیں, مدلل بولتے ہیں, فلسفے پہ بھی ماشاءاللہ ان کو بڑی گہرا عبور ہے ان کو, ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ محترم جناب مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور ایک بہت ہی خوبصورت ناطقہ ہمارے درمیان موجود ہیں, انہیں حسان منہاج القرآن کہا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. اللہ نے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز سے نوازا ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے, ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جناب محمد افضل نوشاہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبرز آپ کے سامنے نمایاں ہیں. بزم افطار کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں جناب. اور آئیے افضل صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے, پھر ڈسکشن کریں گے. گناہ ہو گئے, گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا, کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا, کرم کر دے ہے التجا میرے مولا, کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. گناہ ہو گئے الہی یقیناً
خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں، گنہگار ہوں میں۔ الہی یقیناً خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں، گنہگار ہوں میں۔ تیرے در پہ ہوں آ پڑا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، گناہ ہو گئے۔ جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک، جو قرضوں میں جکڑے چھڑا میرے مالک، جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک، جو قرضوں میں جکڑے چھڑا میرے مالک، مصیبت سے سب کو بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا۔ ایک بار پھر بزم افطار میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت، آپ کے لیے اس پروگرام کے دروازے کھولتے ہیں اور ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ دنیا میں کسی بھی خطے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کریں۔ اور آج چونکہ ناظرین مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی، رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو چکا، اور آج ہی ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے ہم کیا ان کے بارے میں کلام کریں گے اور ہماری اوقات کیا ہے، کوشش کریں گے کہ اپنے الفاظ کو رفعت عطا کریں ان کا ذکر کر کے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو اور کوئی میسج آپ دنیا میں دینا چاہتے ہوں تو ضرور ہمیں جوائن کیجئے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک ستون کی سی کیفیت ہے، آپ آبیاری نہ کرتی تو شاید ہو سکتا ہے یہ تناور درخت نہ بنتا، بلکہ یقیناً آپ کا مال جس انداز سے استعمال ہوا، پھر مشاورت آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے رہی، تو یہ ساری چیزیں کیا بتلا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے دین کو تمام کرنا تھا، کامل کرنا تھا، اس نے ارشاد فرمایا اس کا وعدہ سچا ہے اور اس کا دین سب پہ غالب آنا تھا۔ اس کے غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقدس حضرات کو موقع عطا فرمایا، ان میں سے عظیم ترین شخصیات میں سے یہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے اصطلاح میں اگر کوئی ٹائٹل آپ کے لیے ہے تو وہ محسنہ اسلام کا ٹائٹل ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ اسلام کی محسن ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے اپنی جان، اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ جانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا پہ جایا کرتے تھے تو یہ خاتون تنہا اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنے قدموں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور پانی دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی
تو انہوں نے اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے اس پر تصرف فرماتے. دو مال ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے تصرف فرماتے تھے. ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق کا مال، اور ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال. کیا بات ہے، یعنی یہ رتبہ صرف ان دونوں شخصیات. جی ہاں، ان دونوں کا رتبہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں جس طرح چاہا تصرف فرمایا. یعنی اتنی اتھارٹی جو ہے سرکار خود محسوس کرتے تھے اس مال میں. خود فرمایا کہ میں ان کے مالوں میں جس طرح تصرف فرماتا ہوں. کیا بات. اور پھر مقام و مرتبے کی بات، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شرف عطا فرمایا کہ اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العرب. یہ تو عربوں میں مشہور تھا، ٹھیک ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں کا سردار قرار دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی محبت کی وجہ سے، سچی عقیدت کی وجہ سے آپ کا لقب آپ محبوب رب العالمین بھی ہیں. تو بڑے مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ پہ فضل فرمایا. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہ آپ نے مزید گفتگو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ دین اسلام میں آپ کا پیسہ بھی استعمال ہوا، وہاں سے اگر ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غار ہرا میں جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں، بہت عام سی بات ہے اور دھڑلے سے ایک بات کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن آج اگر مثال کے طور پہ ایک شخص عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، جب وہ غار ہرا جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو اسے لگ پتہ چلتا ہے کہ کتنا مطلب چڑھنا پڑتا ہے اور کتنا اتر، کتنی دیر کی مسافت ہے. وجہ اس کے کہ وہ وقت کے جہاں پر نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ مطلب لوگ تھے، نہ مطلب وہ سسٹم آف کمیونیکیشن تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا نا. اور ایک تنہا خاتون جو ہے وہ نکل کر غار ہرا جاتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور پھر واپس بھی آتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ہر طرح سے جو ہے ایک مضبوط کردار نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ رہتی اور ان کی خدمت فرمایا کرتی تھی، اور یہ کردار سمجھ لیں کہ آج کی بیویوں کے لیے شوہروں کے حوالے سے ایک بہت بڑا مثالی کردار ہے کہ کس طرح ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے. اس میں بے شک ایک مذہبی اور اسلام کی ترقی اور ترویج کا پہلو بھی موجود ہے، لیکن آپ نے جس حوالے سے بات اٹھائی کہ اتنا سفر، یہ تو سب درکنار ہے. جنید بھائی، اگر آپ آج ایک کسی عورت کو دیکھیں، وہ چاہے کتنا بھی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، لیکن اس کا شوہر کہے کہ میں نے ایک بہت لمبا آدمی دیکھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا پڑھ، تو وہ ان تمام باتوں کے باوجود کہے گی یہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی سوچ، ان کا شعور، جن کا وجدان یہ کہتا تھا کہ نہیں، جو رسول اکرم نے کہا اس وقت آپ نے کوئی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت ابھی تک آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں. آپ نے تو ایک کیفیت بیان کی. سیدہ خدیجہ نے فوراً اس وقت جو آپ کو تسلی آمیز کلمات فرمائے، جس طرح کی باتیں ذکر کی، جس طرح کا حوصلہ آپ نے دیا، اور اس بات کی جس طرح آپ نے تصدیق فرمائی. اور پھر مزید آگے آپ دیکھیں کہ کس طرح کہاں جانا ہے. ورقہ بن نوفل قابل اعتماد ہے، کسی سے نہیں کہے گا، ان کے پاس گئی، ان سے مشورہ کیا، ان سے ملاقات کروائی، پھر جو نتیجہ تھا اس کو پیش نظر رکھ کے مزید آگے بڑھنا. بلکہ میں جنید بھائی یہ کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح حضور سے تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ بڑے بڑے محققین نے اس پہ بہت کچھ لکھا. علامہ صابونی تو کہتے ہیں عقل کا عقل سے نکاح ہے. اس سے پہلے عرب میں یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی کہ آدھے سے زیادہ عرب تو وہ تھا جو آپ کے مال سے تجارت کرتا تھا. یہ بات، پھر آپ کا حسن، پھر آپ کی پاکیزگی، پھر آپ کی شہرت، آپ کا خاندان، یہ سب مشہور تھے. یعنی کئی لوگ تھے جو آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے. سرداران عرب، سر مطلب یہ پوزیشن تھی کہ وہاں تو ایک پوزیشن ہی دوسری تھی نا، کہ سرداران عرب جو ہیں وہ اس بات کے متمنی تھے کہ کسی طور سے آپ سے رشتہ ہو جائے. بلا شبہ. اچھا، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ایک عمر رسیدہ خاتون، یعنی ظاہر کمپیریٹیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ 15 برس بڑی تھیں، تو یہ بھی پہلی مرتبہ رائج ہوا معاملہ، اور جس پہ لوگ انگوش بدندہ تھے کہ شاید یہ معاملہ چل نہیں پائے گا زیادہ عرصے. ایسے ہی تھا نا؟ جی ہاں. اچھا ایک بات بتائیے، جس حکمت کا اور جس تدبر کا مظاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ادا کیا، ظاہر ہے اس میں نظر آتا ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے بات ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ آپ کو یہاں تک معلوم تھا، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا، کہ کس ملک میں کون سی شے جو ہے وہ بکتی ہے تو وہ ایکسپورٹ کرتی تھی،
اور ہمارے ملک میں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی اور کن کن ممالک سے آنی ہے تو وہ امپورٹ بھی کرتی تھی. تو یہ تصور بھی وہیں سے ملتا ہے ہمیں. بلا شبہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں بڑا مقام رکھتی تھی، اور تجارت کے حوالے سے جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آدھے سے زیادہ عرب جو ہے آپ کے مال پہ تجارت کیا کرتا تھا. آپ لوگوں کو مال دے کے تجارت کے لیے بھیجا کرتے ہیں، مداربت کا اصول چلتا ہے عربوں میں. تو ٹھیک ہے، یعنی محنت کرنے والے کو بھی ملے گا اور جس کا پیسہ اس کو بھی ملے گا، برابر بانٹ لیا کرتے تھے اس طرح. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ایک مرتبہ، چونکہ آپ واچ تو کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک مرتبہ تجارت کے لیے بھیجا اور راست اپنے میسرہ غلام سے کہہ دیا کہ سارے معاملات کو نوٹ کرنا، اور پھر میسرہ نے تمام کے تمام معاملات نوٹ کیے کہ بادلوں کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. بالکل. آگے نستورہ راہب سے جو ملاقاتیں ہوئی، اور نستورہ راہب نے بار بار کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اور پھر جس طرح تجارت آپ نے کی، ایک مقام پر ایک تاجر سے آپ کا اختلاف ہو گیا قیمت کے معاملے میں، تو اس تاجر نے کہا کہ آپ لات و عزہ کی قسم کھا کے بتائیے اگر ایسا معاملہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں لات و عزہ کی قسم نہیں کھاتا. تو پھر تاجر نے آپ کی بات مان لی. تو یہ سارے کے سارے معاملہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس پہنچے، تو آپ کے دل نے گواہی دی کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کا دامن اگر ہاتھ میں آ جائے تو سمجھ لو کہ ساری دنیا آخرت سب کچھ ہاتھ میں آ جائے. غلام اگر میسرہ جیسا ہو تو کیا کردار ہوتا ہے پھر اس کا. پھر نفیسہ جو آپ کی ایک دوسری خادمہ تھی، ان کو بھیجا. اچھا، انہوں نے بھی ڈائریکٹ آ کے بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی ذرا طریقے سے ہیلے سے بہانے سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بات کی، تو وہ ایک پیغام تھا کہ بھئی وہ نکاح آپ سے خواہش مند ہے نکاح کی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر یہ سارا کا سارا معاملہ آگے بڑھا. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اگر ہم، ظاہر ہے ہم کیا کلام کریں گے، میں تو بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں نا، ہماری تو اوقات نہیں کہ ہم ان پہ کلام کریں، ان پہ گفتگو کریں، لیکن جو کریکٹر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیوی کی حیثیت سے نظر آتا ہے، ایک بڑی آئیڈیل سچویشن نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنی زندگی کا، جب تک آپ جو ہے وہ ظاہری طور پر حیات تھی، نہیں کیا جس میں آپ کا مشورہ شامل نہ ہو. یعنی مشیر بھی بہترین، بیوی بھی بہترین، پھر جس انداز سے آپ کا مال استعمال ہوا، یعنی ہر طرح سے آپ سپورٹیو تھیں ہر معاملے کے اندر. ایسا ہی تھا؟ جی ہاں بالکل. اور رازدار بھی تھیں. رازدار بھی تھیں. اور یہ جو مفتی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بعض حوالوں سے یہ اشارات ملے، جیسے راستے میں راہب کی وجہ سے پتہ چلا درخت کے نیچے بیٹھنے سے، پھر اور دیگر اشارات حضور نبی کریم علیہ السلام کو خود حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ جب شام سے واپس آ رہے تھے تو فرشتے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ سایہ کن تھے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح اور نکاح کرنا، یعنی ذہنی طور پہ آپ کو پتہ ہے نکاح کے بعد کیا مسائل درپیش تھے. یعنی وہ خاتون جو مالدار تھی، اب 3 سال تک جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور بھی ہیں، اپنا مال لٹا کے جو ہے وہ کفار عرب کی صعوبتیں، مشکلات، مصیبتیں بھی سہ رہی ہیں. پھر جو نبی کریم علیہ السلام پر مشکلات آ رہی تھیں ان تمام کی تسلیاں بھی آپ دے رہی ہیں. یعنی جتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ان تمام مصائب کا اس نکاح کے پیغام کے وقت آپ کو اندازہ ہے کہ ہونے والا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ اسلام کے لیے قربانی کوئی ضرورت پڑی قربانی پیش کر دی، نہیں، ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھی کہ جو میں کرنے والے راستے پر جا رہی ہوں اس کا کیا نتیجہ ہے اور مجھے کیا کیا کرنا ہے اس کے، اور پھر کس انداز سے اسٹینڈنگ پوزیشن میں رہنا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ظاہر ہے یہ ایک ابتدائی گفتگو ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ کو بڑا لطف آئے گا آج انشاءاللہ، اور میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گا، آپ سے گفتگو بھی کروں گا. چاہتا صرف اتنا سا ہوں کہ ظاہر ہے اس وقت آپ ہمیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، UK میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یورپین کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں. صرف ایک گزارش کروں گا، آپ ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ بہو ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیے ذرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عکس دیکھیں آئینے میں، اور دیکھیں کہ جو ریفلیکشن آ رہی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط. اور اگر دل کچھ پکارے تو پھر اس دل کی پکار کو اپنی حد تک مت رکھیے گا، بلکہ ٹیلی فون کال کر کے ہمیں بتائیے گا ضرور. ملاقات کروں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے جناب. اور آج 11 رمضان المبارک ہے ناظرین.
مغفرت کے اشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، جمعے کا دن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی بڑی کمال ہے ناظرین۔ آج کی ایک ایک گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس کو مس مت کیجیے گا۔ پلس آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ظاہر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو دنیا میں جہاں جہاں میری مائیں بہنیں بستی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیے ہمیں جوائن کریں، اور کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس گفتگو میں اپنے حصے کو بھی ضرور شامل کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا جی، بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، کہ جہاں ایک بیوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مضبوط اعصاب، بہترین مشیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بہت ڈھارس، ہر اعتبار سے جو ہے آپ سپورٹ کیا کرتی تھی، وہاں پر ایک اور بات نظر آتی ہے کہ ظاہر ہے جو کانسیپٹ آپ نے تجارت کا دیا، جو خود مختار کانسیپٹ دیا کہ جی عورت کو جو ہے وہ اس انداز سے تجارت کرنی چاہیے اور پھر اس انداز سے نپتولہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں جو بہت ہی زیادہ آزاد خیال خواتین ہیں، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ قدغن لگاتا ہے آزادی کے اوپر، یا جو لبرلزم کی جو فالوورز ہیں، ان کے لیے تو میرے خیال ہے یہ روشن دلیل ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام تو کہیں قدغن نہیں لگاتا۔ بلا شبہ اسلام کہیں قدغن نہیں لگاتا، لیکن یہ کتنا پیارا امتزاج ہے کہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں ملکۃ التجار ہیں، بہت بڑی تاجرہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی پاک دامن بھی ہیں۔ پاک دامن بھی ہیں، پورے عرب میں آپ زکیہ اور طاہرہ کے نام سے منسوب ہیں۔ آج ہمارے یہاں پہ آزادی کے نام پہ عورت کو جو نکالتے ہیں، سب سے پہلے اس کا موتی عصمت کو ضائع کراتے ہیں، سب سے پہلے اس کی عزت ہی کو نیلام کراتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہو گئی ہے، اب شانہ بشانہ ہو گئی ہے، اس کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد آزاد ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حالانکہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہیں، اور پورا عرب جو ہے آپ کی جو ہے وہ پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے، پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے، اور لوگ آپ سے نکاح کرنے کے متمنی ہیں، آپ سے اشتہاری کرنے کے متمنی ہیں، لیکن خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں آپ کو انتخاب فرمایا، ظاہر کیونکہ بعض معاملات وہ ہیں جو نبوت ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے چھپے رہے، حالانکہ یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہ ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایسی خاتون کو داخل کرے جو اس کی اہل بھی ہو۔ اچھا ایک اور چیز ہے نا، آپ دیکھیں نا یہ انتخاب واقعی مطلب کیسا انتخاب ہے کہ جہاں اگر ہم ویسے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے اور دونوں ہی شوہروں کا جو انتقال ہو چکا تھا، 3 اولادیں آپ کے یہاں تھیں۔ اچھا اب 3 اولادیں آلریڈی موجود ہیں، 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، 2 شوہر جو انتقال کر چکے ہیں، متمنی جو ہے وہ عرب کے سرداران ضرور تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ویسے جو ایک نوجوان شخص ہوتا ہے اس کے لیے تو وہاں عرب میں سچویشن بڑی دوسری ہوتی تھی نا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں فیصلہ بالکل دوسرا ہے۔ یہاں جو میں بات جس میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ بھی گفتگو کریں، موجودہ دور میں ہمارے یہاں جو یہ سو کالڈ آزاد سوچ رکھنے والی خواتین، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مغرب زدہ خواتین ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ کی جو فالوور ہیں یا اس آئیڈیالوجی کی جو فالوور ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ آزاد اس حد تک ہونا چاہیے اور دین اسلام اس حد تک اس پہ قدغن لگاتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے وہ بیسیکلی کیا پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ان خواتین کو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آج کی ہمارے مسلم خواتین کے لیے بالخصوص ایک باعث فخر حوالہ ہے۔ یعنی بہت ساری چیزوں میں مطلب عورتیں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہیں۔ میں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کمالات اور عظمت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ عورتوں کی کتنی عظمت ہوگی کہ جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خاتون گزری ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ فی زمانہ جو ہے وہ یہ سوچا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں کیا عورت تجارت کر سکتی ہے کہ نہیں، وہ مثال سیدہ خدیجہ میں موجود ہے۔ کیا عورت کسی لڑکے کو پسند کر سکتی ہے، نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے کہ نہیں، یہ مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر وہ کمالات، وہ خصوصیات دیکھیں اور پھر اپنی سہیلیاں خادمہ کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کا پیغام آپ نے یہ پہنچایا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن چیزوں پہ آج ہم تنگی اور مختلف قسم کے چیکس لگاتے ہیں، اور ایک فی زمانہ یہ معاملہ چل بھی رہا ہے۔ یہاں تو بعض دین سے، شریعت سے ناواقف لوگ جو ہے وہ شریعت کو بدنام کرنے کے لیے
بلا وجہ دین کو سخت پیش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے چند ایک عمل اور فتووں کی وجہ سے پورے دین کو یا بڑے بڑے قابل قدر علماء کو لوگ جو ہے متشدد کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی نا ان کی تجارت کے اوپر؟ نہ، بالکل ٹھیک۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو، دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں، شازیہ۔ جی شازیہ صاحبہ فرمائیے۔ میں نے مفتی صاحب سے جو ہے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ وضو میں جو ہم کلی کرتے ہیں اس میں کیا غرارہ کرنا ضروری ہے؟ روزے کی حالت میں یا ویسے؟ وضو میں وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے، جب وضو کرتے ہیں اس میں کلی کے دوران غرارہ کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ میں دن میں جو ہے درود شریف کی میں نے مخصوص تعداد رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری تعداد پوری ہو جاتی ہے تو میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ لیکن کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا دن رات تک پڑھتی رہوں درود شریف، تو پھر مجھے یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہ میرا ذکر چھوڑ کے، اور یہ مجھے تھوڑی کنفیوژن آپ دور کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کوہاٹ سے ہمیں جوائن کیا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا پہلے کوشچن کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے کوشچن کے حوالے سے میں نے کہا کہ کلی میں کیا غرغرہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں غرغرہ کرنا نہ روزے میں ضروری ہے نہ روزے کے علاوہ ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو غسل میں فرض رکھی ہے وہ صرف کلی کرنا رکھا ہے، اور غرغرہ جو ہے وہ مستحب ہے عام حالت میں جبکہ روزہ نہ ہو، تاکہ اچھے طریقے سے پانی حلق تک چلا یعنی وضو کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے وہ غرغرہ کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی ان کی اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں غرغرہ کرتے ہوئے، تو وہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، نیسیسری نہیں ہے نا، مطلب نیسیسری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے روزے میں تو بالکل نہیں کریں گے غرغرہ، وہ تو ظاہر ہے اگر پانی چلا گیا تو مصیبت ہے۔ بالکل دوسرا جو کچھ انہوں نے کہا کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتی ہوں، تو یہ تو باقاعدہ حدیث کریمہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ہی فرمایا تھا کہ اگر تم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حاجت کو کفایت کر دے گا، تمہاری غموں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو ہر وقت درود ہی پڑھا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، مطلب اللہ ناراض تو نہیں ہوگا نا اس سے؟ اللہ کا حکم ہے یہ، اور درود اللہ ہی کا ذکر ہے، درود کی ابتدائی جو ہے اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اللہم صلی علیہ سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں، عابد۔ جی عابد صاحب فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا بڑا آسان ہے، آپ کی دعائیں، میں بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا پیار آپ کا۔ ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ٹاپک ہے۔ جی جی، بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے جو ٹاپک سے، ایک تو مجھے جواب مل گیا آپ کی گفتگو سے ایک سوال کا جو میرے ذہن میں تھا۔ چلے جی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ایک میرا سوال ہے جو آج کے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں اس کے بعد فجر کی نماز ہو گئی ہے، روزہ رکھا، نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سو جاتا ہوں۔ تو کیونکہ سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ مجھے کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب انسان سویا ہوا ہے تو اس کو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، بالکل سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، میں بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی، میں سید شاہد علی بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی سید صاحب فرمائیے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ پوچھیے پوچھیے، بالکل پوچھیے۔ پوچھنا ہے کہ ایک خاتون ہے، فورن ادارے میں وہ جاب کرتی ہیں، ایجوکیشن کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کو ایجوکیشن ہے، تو کیا وہ شکار پہن کے اپنا اسلامیت پڑھا سکتی؟ کیا پہن کے؟ سکارف وغیرہ لے کے، باپردہ ہو کر سکارف لے کے۔ سکارف، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں جی، بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب مجھے یہ، وعلیکم السلام جی، مجھے یہ پریشانی ہے کہ میری اتنے ٹائم سے طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہ میرا بیٹا ہوا ہے، میرا بڑے آپریشن سے بیٹا ہوا ہے، اس کے ہونے سے پہلے بھی میری بہت طبیعت خراب تھی۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ ٹیلی ویژن کی آواز تو نا
میرے اب نا اس کے باوجود بھی میرے بڑے آپریشن سے بیٹا ہوا ہے, 2 بچے میرے نارمل ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اب میری طبیعت ٹھیک بالکل نہیں ہو رہی ہے. مجھے بخار, میں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا دیا ہے لیکن میری طبیعت ٹھیک. اب میں بالکل چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہوں, مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا ہے. میرے شوہر ہر طریقے کا مثبت علاج کر رہے ہیں لیکن میرے جوڑ سوج گئے ہیں. کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں میرے پر کوئی ایسی کوئی بات ہے یا کیا بات ہے. بہن اللہ کرم کرے آپ پر. آپ پروگرام ہمارا آتا ہے مولانا بشیر فاروقی قادری صاحب کا, اس میں کال کیجیے گا, اقبال بابا صاحب کے پروگرام میں کال کیجیے گا, یقیناً وہ ڈائگنوس کر کے آپ کو بتائیں گے کیا معاملہ ہے. سوائے اس کے کہ میں دعا کی درخواست دنیا بھر سے کروں کہ ہماری بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. مفتی صاحب سے اور مفتی عامر صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ بس آپ پہ کرم کرے. تو رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ, اور تھوڑا سا آئیے ذرا, میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان بچی ہیں نا وہ بھی آ کے ہمیں کال کریں اور وہ بھی پوچھیں صاحب کہ جو ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں, ہم جابس کرنے جاتے ہیں, ہمیں کس حد تک فریڈم ہے, کس حد تک آزادی ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ کس حد تک قدغن لگاتا ہے اور کس حد تک ہمیں آزادی دیتا ہے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں کیا بتلاتا ہے. آئیے جی ہمیں جوائن کریں اور بات کریں ہم سے, تاکہ یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے اور جو ایک صحیح فیس ہے اسلام کا, جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ملاقات کریں گے آپ سے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے جناب, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب, جناب مفتی عامر صاحب, اور خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ممتاز ثناء محترم جناب محمد افضل نشائی صاحب. یقیناً ناظرین آپ ہمیں جوائن کریں گے اور کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم جو مسکنسیپشنز اپنے ذہن میں لیے بیٹھے ہیں نا کہ صاحب دین اسلام تو بڑا کنزرویٹو قسم کا دین ہے, بڑا قدغن لگاتا ہے, عورتوں کو آزاد نہیں کرتا, عورتوں کو پپٹ بنا کے رکھتا ہے, برقعے میں بند رکھتا ہے, شٹل کاک میں جو ہے بند رکھتا ہے, اور بس قدغن لگاتا ہے ہر بات کے اوپر. آئیے ذرا جوائن تو کریں, پوچھیں مفتی صاحب سے کہ صاحب ایک طرف تو ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف آج کی جو سو کالڈ متجدد خواتین ہیں ان کے پرسیپشنز کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, ہما. جی ہما, فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے سوال یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ خواتین کے ساتھ جو پرابلم ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں روزے اور یہ چھوڑنے پڑتے ہیں نماز وغیرہ, تو اس میں کیا ہم منہ سے درود شریف یا اور جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. روزہ ان کا قائم رہے گا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ غسل کر کے نمازیں پڑھیں گے. غسل کے 2 فرض ہوتے ہیں, جس میں سے ایک ناک کی پتلی ہڈی تک پانی اور دوسرا حلق کے اندر تک جو ہے وہ پانی ڈالنا. یہ 2 فرض وہ روزے کی حالت میں ادا نہیں کریں گے, یعنی جسم پہ پانی بہا لیں گے, ناک میں ہلکا سا پانی لگا دیں گے پورا. البتہ اگر غسل فرض انہوں نے جو ہے وہ جماع یا کوئی اس طرح کا عمل کیا تو روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا, بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. مزید جو کوشچنز ہیں, ایک سوال یہ بہن نے کیا تھا کہ وہ اسلامیات کی تعلیمات کسی ادارے کے اندر اسکارف پہن کر دے سکتی ہیں, فورن کوئی جو ہے مطلب وہ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ وہ اسلامیات کی تعلیم اسکارف پہن کے دینا چاہتی ہیں. ہاں بالکل, یہ تو مطلب بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسلامیات اور اسلام کی تعلیمات دینا چاہتی ہیں, اور پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ مطلب شعور جو ہے وہ غیر اسلامی ہو, لیکن کوئی ایجوکیشن ذہن میں رہے. کوئی ایجوکیشن تو ہے لیکن آپ ایجوکیٹ کر رہی ہیں ان کو, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ پروپر شرعی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس؟ دیکھیں بہن نے کوشچن کیا ابھی ہمارے کراچی سے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں درود پاک اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں نہیں. تو بلا شبہ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ قرآن مجید کو بنیت تلاوت نہیں پڑھ سکتے. البتہ قرآن مجید کی وہ آیات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر یا دعا پہ مشتمل ہیں, انہیں یہ ان دنوں میں بھی دعا کی نیت سے یا حمد کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیے مفتی صاحب, بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ان کی عمر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر ان کی رفاقت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو قریب قریب روایتوں میں آتا ہے کہ 25 برس تک آپ کی جو ہے رفاقت رہی ہے. اچھا ایک بات جو اس میں بڑی اہم ہے کہ نسل جو آپ کی چلی, یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر حسنین کریمین اور پھر وہ جو دین کو جو ایک تقویت پہنچی، تو اللہ نے تو ایک ایسا لگتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا لگتا نہیں بلکہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک خاص منصب آپ کو عطا کیا ہے اسلام کی تاریخ کے اندر۔ بلا شبہ یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کسی خاتون کا اللہ کے نبی کی زوجہ ہو جانا یہ وہ ایسا عظیم منصب ہے جو کہ دنیا کی ہر خاتون کو نہیں مل سکتا، اور جو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں آپ کی زوجہ ہے وہ کل بروز قیامت جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ تو وہ عظمت منصب ہے۔ پھر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں اور بھی آپ کی بات کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا چلنا، یہاں پر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 2 ازواج جن سے آپ کو اولادیں ہوئیں، ایک تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند اور 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور حضرت قاسم، حضرت قاسم 2 فرزند ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بالکل ٹھیک، بالکل تو یہ 2 خواتین۔ تو آپ کے سر کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ کی خوبیوں میں خوبی بتائی بھی، جب ایک زوجہ محترمہ ام المومنین نے جب آپ سے ان کے بارے میں گفتگو فرمائی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولادیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر اولادیں بھی کیسی، ایک خاتون جنت ہیں اور پھر جو 2 جو بچے ہیں ان کے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اب دین کو اس وقت جو چلا رہے ہیں یا دین میں خصوصی طور پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے، آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے، آپ حضور سیدنا غوث پاک کو دیکھ لیجئے، آپ داتا گنج بخش کو دیکھ لیجئے، آپ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجئے، آپ احمد کبیر رفاعی کو دیکھ لیجئے، یا آپ ابو الحسن شاذلی، امام ابو الحسن شاذلی کو دیکھ لیجئے، سب سادات کا کرم ہے، سب جدی حسنی حسینی ہے۔ کیا بات، کیا بات، یعنی یہ تو ایسی بات کر دی مفتی صاحب نے کہ یہ نجیب الطرفین جو ہیں، جو طرفین کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اگر یہ نجیب الطرفین نہ ہوتے تو یہ طرفین کا نظام کون سنبھالتا؟ بہرحال، اور بات دیکھیں ناظرین وہ یہ کہ نسل کیا ہے اور سلسلہ جا کے ملتا تو وہی ہے نا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جنید بھائی، میں عالیہ بول رہی ہوں، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی عالیہ فرمائیے۔ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، اور میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو مغفرت میں عشرے کی مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ہم لوگ بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ حافظ طاہر قادری کو کب؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ عمرے پر ہیں اور مجھے بالکل جاتے جاتے مل کے گئے تھے، بہت دعائیں لے کے گئے اور ان سے بڑی دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ مجھے یقین ہے شاید اس وقت وہ کہیں پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے، یا مدینے میں ہوں گے یا مکے میں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہ آخری عشرے میں تشریف لے آئیں، آخری عشرے میں ہوں گے تو ظاہر ہے میرے پروگرام میں لازمی ہوں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت کیسر بول رہا ہوں سر، پشاور سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ حضرت میں نے ایک خواب کے متعلق دریافت کرنا ہے جی۔ خوابوں کی تعبیر میں کال کیجئے، اور کوئی ایسا پروگرام جس میں خواب کی تعبیر بتاتے ہوں ضرور آپ سے بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایسے پروگرام میں ہی کال کیجئے گا، آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اور ایک بار پھر آپ کو میں بزم افطار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جمعے کا پیارا سا موقع ہے، یقیناً بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اس کی ایک ایک گھڑی کو حاصل کیجیے گا۔ درود پاک کی کثرت ہو، استغفار کی تسبیح ہو، اور پھر مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ تو جب یہ باتیں ہیں ناظرین تو پھر ہم افضل صاحب سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی کلام سنائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ درود و سلام جناب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی کوئی پانی گر جاندا او سونا جدھر منہ کردا کعبہ ادھر پھر جاندا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی ساحسین آیا نہ آئے گا ساحسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چن بدر شاشانی مکھ چن بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور
چلتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کی جانب، دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں، لیکن اس سے قبل ایک بات میں اناؤنس کرتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احساس راشن اسکیم کی ابتدا کی گئی ہے۔ صرف 30 پاؤنڈ جو ناظرین آپ ایک گھر میں راشن بھروا سکتے ہیں، اور گھر میں 5 سے 8 افراد کے لیے وہ راشن کافی ہوگا۔ تو رکیے مت، آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے احساس راشن اسکیم کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے صرف 30 پاؤنڈز کے ذریعے سے کسی کے گھر کی کفالت ہو سکے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ حیدرآباد ہندوستان یا پاکستان؟ نہیں حیدرآباد اپنا پاکستان سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے۔ صاحب میرا نام ہے بھائی جان جی میرا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو مقصد میرے کو شوق ہے، کوئی میں چاہتا ہوں کوئی ایسی کوئی پہلے وہ آیت پڑھنے سے۔ آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ میں چاہتا ہوں قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں مقصد یہ چاہتا ہوں کہ میرے کو کوئی ایسی آیت بتائیں جس سے قرآن پاک جلدی آیت میرے کو مقصد قرآن پاک آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں، محمد شمشاد ڈھاکہ سے۔ جی شمشاد صاحب، آپ تو ہمارے ریگولر کالر بن گئے اس ٹرانسمیشن کے۔ جی 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 شکریہ، بس آپ کی مہربانی۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، آپ کو جب آپ ریگولر کالر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل میوٹ کر دیں۔ جی اچھا اچھا، ضرور ضرور ضرور، آئندہ یہ ایسی نہیں ہوگی جناب۔ فرمائیے۔ آج کے موضوع جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اچھی موضوع ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح جو ہوئی، یہ نکاح کس نے پڑھائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی آمنہ فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں میلاد شریف کی محفل میں شرکت فرما سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو خواتین شرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے میلاد شریف میں، تو اس بارے میں پوچھنا ہے۔ اچھا یہ تو بڑی عجیب سی، بہرحال چلیں ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب پہلے اس آخری سوال سے لے لیتے ہیں۔ بیٹھ کر تراویح کے بارے میں سوال کیا تھا بہن نے، تو تراویح کی نماز ہے اصل کے اعتبار سے نفل ہے، بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مزید قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھائی نے ابھی سوال کیا کہ کوئی ایسی آیت بتائیں۔ ہمارے یہاں پہ یہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے، ایک وظیفے سے، ایک چھڑی سے سارے کام ہو جائیں، وہ بھی جادو کی چھڑی ہونی چاہیے۔ اصل میں تو قرآن پاک کا چراغ سامنے رکھا ہے کہ ابھی اچانک جن نکلے گا اور سارے کام کر دے گا اس میں سے، تو اصل میں تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، باقاعدہ روزانہ سبق پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال برکت کے لیے کچھ آیتیں ہیں، جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے ربی زدنی علما، یا بسم اللہ کا ورد کثرت سے کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ بالکل ٹھیک۔ مزید کوشچنز کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں ایک بہن نے بھی کوشچن کیا، بڑا دلچسپ کوشچن کیا کہ خواتین جو ہے اپنے مخصوص ایام میں محفل میلاد میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر جائیں گی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ اصل جو آخری لائن ہے نا، یہ بڑی ڈیبیٹیبل ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بہرحال خواتین مخصوص ایام میں محفل میلاد میں جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا۔ باقی یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے، تو یہ کب گارنٹی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص وہ محفل کے جو عین سنت کے مطابق ہو رہی ہوں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا اہتمام کیا جا رہا ہو، اس پہ نظر کرم فرما دیں، یعنی بنفس نفیس تشریف لانے کا جہاں تک تعلق ہے تو فرما دیں، ورنہ جس کا نصیب ہے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور خواتین کی محفل میں عام طور پہ تو میں نے دیکھا معاذ اللہ اسپیکر لگا لیتی ہیں، پورے محلے میں آوازیں سنا رہی ہوتی ہیں، اور عورت کی آواز تو پردہ ہے، ویسے شرن جائز نہیں ہے۔ تو
تو بہرحال یہ عقیدے کی درستگی ضروری ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ ذرا سا وہی آپ نے جو موٹیویٹ کیا یہ بڑا ان کو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جملہ کہہ دینا کہ ہر محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, یہ بات ہی مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی مطلب یہ مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے یہاں پہ رواج بن گیا ہے, باقاعدہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ ہماری محفل میں حضور پاک آئے ہوئے ہیں, اس جگہ کو ہم نے خالی رکھا ہوا, یہ کرسی رکھ دی جاتی ہے صاحب, اس طرح کے بعض جاہلوں میں کنسیپٹ ہے جس کی وجہ سے جو صحیح العقیدہ میلاد کی برکتیں حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ بلا وجہ بدنام ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہستی ہیں, کسی بھی پاکیزہ مقام پر جب چاہیں با اختیار تشریف لائیں, آپ کو بتا کے نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک, آپ کا تصرف. اسی کے حوالے سے ایک اور بات میں ضمن کر دوں, جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پر بعض پیروں کے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ جگہ خالی رکھتے ہیں, جو انتقال فرما چکے بزرگ ان کی جگہ ادھر پھول رکھتے ہیں وہاں پہ, تو اب وہی تصور ہوتا ہوگا شاید. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے, حضرت علی بیٹھے تھے, حضرت عثمان بیٹھے تشریف. ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, اب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے محبت تھی, یعنی سرکار جتنا محبت فرمایا کرتے تھے, اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے نا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آفشا بنو سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے زکوٰۃ کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس 3 تولے سونا ہے اور 1.5 لاکھ روپے ہے, تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 3 تولے سونا ہے اور 1.5 لاکھ روپے کیش ہے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں عرض کر رہا تھا محبت کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے, یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, وہ کیا تھی؟ دیکھیں ایسی لاسانی محبت ہے اور لافانی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں تو آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی نبی علیہ السلام آپ کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے. ازواج ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ آپ کی فضیلت کی روایتیں بیان کی ہیں, اور وہ خود بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا ذکر شریف کیا کرتے تھے, اور یہاں تک ہوتا تھا کہ گھر پہ حضرت ایک مرتبہ ام المومنین کی بہن ملنے کے لیے آئی ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. انہوں نے جب باہر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی بہن آئی ہوگی, کہ دستک کا انداز وہی ہے. اور ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بات تھی, گھر میں کوئی جانور ذبح فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام اس جانور کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں پہ بھجوایا کرتے ہیں باقاعدہ, تاکہ وہ ان کی روح کو اصال ثواب بھی ہوتا ہے وہ, اور ایک محبت کی یاد بھی تازہ ہوتی تھی. اور باقاعدہ ام المومنین نے ایک مرتبہ تو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی خاتون تھی, ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, اور میں اس کے مقابلے میں جوان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد وہ خاتون ہے جس سے کنواری سے آپ کی شادی کرائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہی بات جو آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں ذکر بھی کی تھی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی, جب لوگوں نے مجھے نکالا تو انہوں نے مجھے پناہ دی. نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ مبارکہ صرف 2 شخصیات کے لیے اسلام میں, ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدۃ نساء العرب, اور دوسرے خلیفۃ المسلمین الاول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ آپ نے استعمال کیا. یعنی پیار کی شدت اور انتہا ہے نا, یعنی اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو, بتا دیں بھائی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو اب بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب یہ معاملہ جب ہے تو پھر مزید ہم اس بات کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ایک کیریکٹر آپ کو نظر آتا ہے ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ ملکۃ التجار آپ کو کہا جاتا ہے, ایک کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی آپ ایک ماں کی حیثیت سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں, یعنی مختلف کیریکٹرز ایک ہی شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں. آج اگر مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ دین اسلام عورتوں کو اس حد تک آزادی دیتا ہے کہ اس کا اصل تاثر اگر سمجھنا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, صحیح بات پہنچ نہیں رہی, صحیح میسج ڈیلیور نہیں ہوا, یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال کیوں اسلام کی بن گئی ہے؟
ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت، جو کمالات، خصوصیات یا جن عظمتوں کا ذکر کیا مفتی صاحب نے بھی، جن احادیث کا ذکر فرمایا، پھر یہ بات کہ پوری امت کے اندر جنید بھائی نہ بچہ نہ بوڑھا، پوری امت کے اندر سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلا کلمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. بے شک سب سے پہلا کلمہ جو پڑھا، پہلی امتی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی. پھر اس کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، ماں کی حیثیت سے جو آپ نے تربیت کی، یا پھر بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یا پھر غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، یا سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. تو یہ پھر سب لائے، لیکن سب سے پہلے جو اسلام لائی یہ خواتین کے لیے باعث فخر اور شرف نہیں ہے. کوئی مرد پہلے اسلام نہیں لایا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں سب سے پہلے عورتیں، اور پھر تعاون کرنے میں سب سے پہلے عورت، خدمت کرنے میں سب سے پہلے عورت. یہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال بھی اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی بہانے سے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس موقع پر حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت و مشاورت نہ فرمائی. اس پہ گفتگو کروں گا، پہلے کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جنید بھائی، میں عائشہ بات کر رہی ہوں، سے فرسٹ ٹائم میری آپ سے بات ہو رہی ہے. جی عائشہ فرمائیے، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو میرا یہ کوشچن ہے کہ قرآن پاک میں علم غیب کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا ذکر آیا ہے. تو ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ کس طرح سے ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ 72 فرقے بنیں گے قیامت کے نزدیک، تو ہمیں اس کی گارنٹی کس طرح ملے گی کہ ہم صحیح فرقے میں شامل ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح فرقے میں شامل ہے، یہ اچھا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی، میں اسما بول رہی ہوں بنگلور سے. بنگلور ہندوستان سے. اسما صاحبہ فرمائیے. ایکچولی میرے 5-6 سوال ہیں اور ایک ریکویسٹ بھی کرنا تھا اور 2 سجیشنز بھی دینے تھے. آپ پھر بہت تیزی سے کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا یہ سب کام، تو بہت سارا کام ہے یہ تو. جی ایکچولی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پلیز پلیز پلیز. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آرٹیکلز، پوئمز، ناولز یا شارٹ سٹوریز ایسے لکھ کر پیسے کماتے ہیں تو وہ حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن. اور میری امی کو بی پی، ڈائبٹیز ہے اور وہ زیادہ اسٹریس غور فکر نہیں کر سکتی. اور جب انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا بچپن میں تو ان کے استاد صاحبہ نے ترجمہ اور تفسیر کے لیے اسٹریس نہیں کیا تھا. تو کیا وہ بنا ترجمہ اور تفسیر جانے قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور مزید. اور میری امی نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر ان کے گھٹنوں میں درد آ جاتا ہے تو وہ کرسی میں نماز پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا وہ ٹیبل رکھ کر سجدہ کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. اور 7.5 تولے سونے کی مقدار کتنی گرام ہوتی ہے؟ یہاں پہ کنفیوژن ہے. تولے کی مقدار 7.5 تولے 11.664 کا 1 تولہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی ملٹیپلائی کر دیں گے 7.5 سے تو 7.5 تولے کا آپ کے سامنے آ جائے گا. اور بتائیے. اور یہ کہ فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور بتائیے. اور کیا پوچھنا ہے؟ اور یہ کہ اگر ہم ایسے کہیں کہ ہمیں اللہ نے اگر ہمارے حضور کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو اچھا ہوتا تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکتے، ان کا دیدار کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا یہ ایسا؟ ٹھیک ہے. اب جلدی سے سجیشن پہ آئیے، ٹائم کم ہے، ٹائم بہت کم ہے. وہی کیا ہم ایسا ہوتا ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں، کیا ایسا شمار ہو جائے؟ اچھا، آپ کا سجیشن کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے، بریک پہ جانا ہے مجھے. اور یہ کہ مفتی عامر کی ایک کلام ہے، ہر شے میں اللہ ہے اللہ، وہ سننا چاہتی ہوں میں. مفتی عامر صاحب کا کلام ہے؟ نہیں، میں نے ایک رمضان آپ نے ڈالا تھا ایک ڈاکومنٹری لکھی تھی جس میں یہ کلام پڑھا گیا تھا. اچھا. تو وہ پڑھنے والے عامر فیاضی ہیں. پڑھنے والے عامر فیاضی ہیں، لکھنے والے جو ہیں وہ مفتی. لکھنے والے آپ تھے؟ میں نے ڈاکومنٹری اسکرپٹ لکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ کلام تو مفتی عامر صاحب نے نہیں پڑھا، لیکن اگر پڑھا ہوتا تو میں اس وقت ضرور آپ کو سنوا دیتا. تو آپ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد.
खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, बज़्म इफ्तार में एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इक़बाल हाज़िर खिदमत है। जनाब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब, जनाब मुफ्ती आमिर साहब और जनाब मोहम्मद अफजल नौशाई साहब। आज नाज़रीन जुमे का दिन है, यकीनन इसकी एक एक घड़ी अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत को बरसा रही है। और यकीनन आप इस बात को भी जानते होंगे कि मग़फ़िरत के अशरे की इब्तिदा हो चुकी है। अब गफलत का सवाल होता नहीं है पैदा, लेकिन अगर उसके बावजूद हम गाफिल हैं नाज़रीन तो फिर क्या कहिए। और फिर मैं दावत देता हूँ उन ख़वातीन को जो अपने आप को कहती हैं कि साहब हम आपको बताते हैं कि बुनियादी तौर पे औरत की आज़ादी क्या होती है। फिर आइए तो सही, हमें ज्वाइन तो करें और हमसे पूछें, बल्कि हम आपको बताते हैं कि औरत बुनियादी तौर पे कैसी होनी चाहिए। और देखना है तो फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखिए। नंबर स्क्रीन पर नुमाया है और आपके लिए टेलीफोन लाइन्स ओपन है, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो बात करें ज़रूर मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे कबल जो क्वेश्चन आपके पास है मुफ्ती साहब। एक सवाल पहले एक भाई ने इंडिया से पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह था, हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि इस निकाह पे काफ़ी लोग मतलब तासुरात पेश करते हैं। उस निकाह में हज़रत अबू तालिब ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक तरफ कमालात ज़िक्र किए थे कि आप नसब के एतबार से आला हैं, आपकी जो शोहरत है, जो पाकीज़गी है, अमीन होना। दूसरी तरफ जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से उनके चचा जब निकाह का खुतबे में कुछ अल्फाज ज़िक्र किए तो वही बातें ज़िक्र की, यानी उसी तरह कि इधर एक तरफ अरब में ख़ातून में सबसे अफजल, इधर मर्दों में सबसे अफजल, ये बातें निकाह के खुतबे में जिक्र की गई। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद क्वेश्चंस के हवाले से, इल्म गैब के हवाले से भाई ने एक सवाल किया था कि बहन ने अभी सवाल किया था, बल्कि सवाल किया पूरा मदरसा था, कई सवाल थे। अच्छी बात है। तो मैं इख्तिसार के साथ जिक्र करूँगा कि इल्म गैब का जिक्र ये पूरा कुरान नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म है और ये गैब पर मबनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितनी खबरें दी हैं हम में से कोई इंसान नहीं जानता था, वो सारी गैब पर मबनी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही दी हैं। बहन ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा हम हक पर हैं कि नहीं है। देखिए आप इतनी फ़िरका वारियत में ना पड़ें, सिर्फ अपने अल्लाह और रसूल पर ईमान रखें और बड़ों का बुजुर्गों का अदब करें, ताज़ीम करें, आप हक पर हैं। बिल्कुल ठीक। किसी की बेइज्जती, किसी की बेहुरमती ना करें। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, मेरा सवाल, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल था कि क्या कोई ऐसा अमल है जिसके करने से इंसान की जिंदगी में इजाफा और आपके जो मौत का मुकर्रर दिन है वो टल सके? अच्छा, तो आप चाहती हैं कि कुछ लंबी उम्र हो जाए आपकी? नहीं, बस वैसे ही पूछना था। अच्छा, वैसे ही पूछना था। चले ठीक है, आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं महजबीन बात कर रही हूँ। महजबीन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उड़ीसा भवानी पटना से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? उड़ीसा भवानी पटना उड़ीसा से बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान से बात कर रही हैं? जी जी फरमाइए। हिंदुस्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार लगाई है फोन और पहली बार लग गया, बहुत खुशी हो रही है जान के। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। फरमाइए क्या पूछना चाहती हैं? और मेरी अम्मी आपसे बहुत बहुत चाहते हैं आपको, और खास करके आपसे बात करने के लिए मैं फोन की थी अभी। और ये देखा जाए तो मेरा एक सवाल है। जी प्लीज पहले तो अपनी वालिदा को मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा बहुत अदब के साथ। जी हाँ, वो देख रही है, टीवी देख रही है, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है जी, मेरा सलाम कहिए उनको। और जी फरमाइए। मैं एक्चुअली बैंक में जॉब करती हूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में मैं जॉब करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे में मतलब इस्लाम में औरतों को पर्दा में रखा गया है, तो मैं मार्केटिंग में हूँ, मेरे को हर रोज हर किसी से मुलाकात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ गुनाह तो नहीं है ना? हाँ देखिए, ये बात हुई ना, मुझे मजा आया। इस तरह की कॉल्स आनी चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड या पब्लिक रिलेशनिंग से रिलेटेड या इस तरह की कॉल्स, ताकि खवातीन को असल जो विजन है वो बुनियादी तौर पे क्लियर होना चाहिए कि असल विजन जो हमारी ज़िंदगी का है वो क्या है। आपका बहुत शुक्रिया महजबीन, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। जी मुफ्ती साहब, इसी क्वेश्चन से मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहन ने कहा कि वो बैंक में जॉब करती है और मार्केटिंग के शोबे में जॉब करती हैं खासतौर पर, तो शरई हवाले से बैंक की ऐसी जॉब करना जिसमें बैंक की सूदी प्रोडक्ट्स को बेचना पड़े शरम जायज़ नहीं है, तो इस हवाले से भी दुरुस्त है इनका ऐसा करना। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए इससे हट के
पब्लिक रिलेशनिंग से अगर ये वाबस्ता है, लेट सपोज ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, लेकिन सुबह शाम पब्लिक रिलेशनिंग में या कस्टमर सर्विसेज में और सुबह शाम ज़ाहिर है इनका फिर वास्ता मर्दों से रहता है, उस सूरत में इनको क्या करना चाहिए? इस सूरत में शरीयत के मुताबिक हुक्म तो ये है कि औरत छुपानी चाहिए। नबी करीम औरत रखा हुई थी, तो इसके लिए आपने जब सत्ता की जिक्र करते हैं तो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया कि उसका शोहर जो है इसके अलावा उसको कोई हाल नहीं। नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना मेरे जिक्र का टुकड़ा, तभी ये बात सही है। तो औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वह ऐसा काम करे कि जिसमें मर्दों से कम इख्तलात हो, लेकिन अगर वो शरई पर्दे के साथ पूरा मामला करती हैं तो और मर्दों के साथ तन्हाई भी इख्तियार नहीं करती, कुछ शराइत उन शराइत के साथ ही जाब करती है, जाब तो जायज़ हो जाएगी अगर वो जायज़ काम है, लेकिन अफजल और बेहतर ये कि ना करे, कोई दूसरा काम इख्तियार करे। अच्छा ठीक है, इस पर गुफ्तगू मजीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से तारिक अजीज बात कर रहा हूँ। तारिक अजीज साहब, अगर टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर लें तो बड़ी इनायत होगी। जी जी जुनेद भाई, मैं जी बंद कर लिए। जी जुनेद भाई, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, मुल्क दिन ब दिन पस्तियों की तरफ जा रहा है, बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक, कोई बात ऐसी जो कामयाब मुमलिकत के लिए क्या जरूरी है, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम करें, साथ साथ जो इस वक्त मुल्क जो इस बहरान से निकले लोगों को ऐसी कोई अवेयरनेस दें, और जो इस मुल्क में खराबी पैदा कर रहे हैं उनके लिए कोई क्या सजा तजवीज होनी चाहिए, इससे प्लीज आप कुछ बताएं। तारिक अजीज साहब, बस बात यह है कि आपका गम और आपका दुख अपनी जगह सही। आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं तो उम्मत की बात करता हूँ। आप तो पाकिस्तानियों की बात करते हैं, मैं तो मुसलमानों की बात करता हूँ। आप तो 18 करोड़ आवाम की बात करते हैं, मैं तो 1.25 अरब को रोता हूँ। आप तो 18 करोड़ आवाम पर मुसल्लत लोगों की बात करते हैं, मैं तो 1.25 अरब लोगों की निगाहों को देखता हूँ जो मुतलाशी हैं अपनी लीडरशिप के लिए। बहुत परेशानियाँ हैं, वल्लाह बहुत परेशानियाँ हैं। प्रोग्राम्स करते चले जाइए, आवाज़ बुलंद करते चले जाइए। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जगह पे सदा बुलंद करते चले जा रहे हैं और आपकी आवाज़ को कुछ सुनने वाला मौजूद नहीं है, बल्कि वो जो कहते हैं ना कि सख्त दिल हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह गवाह, यकीन मानिए दिल आंसुओं से रोता है। लेकिन बहरहाल कोशिश करूँगा कोई ऐसे सिलसिले का आगाज़ करूँ कि जिसमें आपके जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की जाए। मुफ्ती साहब मजीद क्या फरमाएंगे? देखें, बहन ने असमा ने बेंगलोर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने कहा कहानियाँ लिख कर, नॉवेल्स लिख के पैसे कमाना कैसा। देखें, अगर वो कहानियाँ और नावल्स बेशर्मी बेहयाई पर मुश्तमिल नहीं है और उनके अंदर कोई गलत बातें भी नहीं है, बल्कि लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को दर्स देने के लिए अगर लिखी गई है, उसकी शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन जैसा कि आजकल चल रही है, बहरहाल वो उसकी इजाज़त नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का कि इनकी वालदा को शुगर है, वो कुरान को बगैर तफसीर और तर्जुमे के पढ़ती हैं, क्या पढ़ना जायज़ है? तो बिलाशुबा जायज़ है, बल्कि ऐन इबादत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ में से एक यतलू अलैहिम आयाती, कि कुरान की तिलावत करना भी ये भी एक इबादत है। तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। बहन ने क्वेश्चन किया कि माँ उनकी कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, क्या आगे टेबल लगा लें? देखिए, उनकी वालदा जब चेयर पर बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं तो वो शरीयत की इस्तिलाह में इशारे से नमाज़ पढ़ने वाली हुई। इशारे से नमाज़ पढ़ने वालों को टेबल की ज़रूरत नहीं है, वो इशारे से सजदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हिना बोल रही हूँ, इंडिया से। हिंदुस्तान के किस शहर से बात कर रही हैं हिना? हिना, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, इलाहाबाद से, यूपी। इलाहाबाद से, यूपी से। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन है, मैंने पिछले साल ज़कात का पैसा निकाला था, लेकिन क्योंकि मेरे ससुराल में मतलब एक जॉइंट फैमिली है, तो मैंने बिना बताए उस पैसे को अपने मायके में कुछ खर्च कर दिया। लेकिन मैंने ये नियत किया था कि मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं इसे फौरन दे दूँगी, मैंने वैसे ही किया। तो क्या मैं अभी भी गुनाहगार हूँ? अच्छा ठीक है, यानी आपने वो पैसा दे दिया जो आपने निकाला था? जी, मैंने ज़कात का पैसा, मेरे अंदर ये था कि मैंने जो पैसा निकाला था मैंने वो अपने माँ बाप को दिया है, तो क्या मैं इसकी गुनाहगार तो नहीं हूँ? अच्छा ठीक है, मैंने पैसा इस बार मैंने निकाल दिया है, मैंने दे दिया है। बिल्कुल ठीक है ना, आपको बताते हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, मेरा ख्याल है वो MCR में सारी गुफ्तगू करके अल्लाह हाफिज़ करके चले गए।
اچھا جی بتائیے. بھائی نے یہ سوال کیا کہ زندگی میں اضافے کے لیے جو ایک مقرر ہے موت کا وقت، اس کو ٹالنے کے لیے کوئی دعا کہ زندگی میں اضافہ ہو جائے. تو جو مصیبتیں یا جو چیزیں، جو آفتیں عام طور پہ معلق ہوتی ہیں، دعاؤں کی، نیکیوں کی برکت سے وہ تو ٹل جاتی ہیں، لیکن جو علم ازلی میں ایک موت کا وقت مقرر ہے وہ نہیں کبھی چینج ہوگا، وہ ان چینج ہوتا ہے. تو نیکیاں جو ہے وہ جتنی بھی ہیں وہ عمر میں برکت پیدا کرتی ہیں. اچھا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے میں بھی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمر بڑھتی ہے. رشتہ داروں سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک، اور تمام تر نیکیاں وہ عمر میں برکت پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اور گیدڑ سنگھی نہیں ہے. نہیں. مثال کے طور پہ جو الادین کا چراغ میرے سامنے رکھا ہے، اگر میں اس کو گھسوں اور کہوں کہ میری عمر بڑھا دے تو نہیں بڑھا سکتا. نہیں، یہ اس طرح کے بعض جو نسخے صرف صحت کی بہتری کے لیے میڈیکل کی طرف سے یا کوئی اطباء کی طرف سے آتے ہیں، یہ الگ چیز ہے. جو آپ نے ذکر کیا، اس طرح بھی لوگ بازار میں بیٹھ کے وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں نا، ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک چراغ ہے جیسے رکھا ہے سامنے، میں اس کو اگر گھسوں گا تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا نا. بھائی نے ابھی ذکر کیا ہمارے جو حالات ہیں، اس میں کوئی ایک ایسا عمل بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، چاہے مسلمان پاکستان ہو یا پوری امت ہو. ایسے تو ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن ایک عمل میں ضرور کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیں. بہت سارے حالات، ہماری برائیاں جو وہ ٹل جائیں گی. جو غلط ہے اس کو غلط اور جو درست ہے اس کو درست کہیں. صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہنے کی بہت ساری مصیبتیں آج ہمارے اوپر مسلط ہیں. یہ جو امر بالمعروف کا اسلام میں تصور ہے اور تواصی بالحق کا جو تصور ہے، جس کی ابتدا میں کہا گیا تم برباد ہو جاؤ گے، امر بالمعروف کے حوالے سے کہا گیا تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے، عذاب مسلط کر دی، دعائیں قبول نہیں ہوں. یہی ہے کہ تم خیر کی دعوت، حق کو حق، سچ کو سچ نہیں کہتے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا، ایک اور چیز اس میں ضمن ایک بات چونکہ نکل آئی تو بات ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل طے ہے نا کہ جب آپ امر بالمعروف نہیں کرتے، جب آپ منع نہیں کرتے برائیوں سے، تو پھر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. باقاعدہ حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ایسے حاکم مسلط فرمائے گا جو ان کے بوڑھوں کی عزت نہیں کرے گا، ان کے جوانوں کو قتل کرے گا، ان کے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو آج جیسے مفتی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے، آج ہم نے برے کو برا کہنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے، جو کرتا اس کو کرنے دو. سر، پاکستان اور بالخصوص کراچی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عملی تفسیر اس پورے معاملے کی ہے. بہرحال رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ناظرین، اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. ہم ایک ٹیلی فون کالز کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. جو بات کرنا چاہتے ہیں، میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جی افضل صاحب. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا
सबसे बुरा हूँ जो बुरों को समेटे हुए हैं, जो बुरों को समेटे हुए हैं, जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। भीख देते हैं जो बेमिसाली, ऐसे लजपाल हैं मेरे वाली, ऐसे लजपाल हैं मेरे वाली, मेरी झोली रहे कैसे खाली, मेरी झोली रहे कैसे खाली, जब मैं से सखी का गदा हूँ। मेरे पल्ले रहमान रमज़ान, रहमान रमज़ान, रहमान। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर बज़्म इफ़्तार में आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इक़बाल हाज़िर खिदमत। जनाब एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, ARYQ TV लाया है रमज़ान की रहमतें और बरकतें आपके लिए नोकिया फ़ोन्स पर। ARYQ TV एप्लीकेशंस अब आपके नोकिया फ़ोन्स पर दस्तयाब हैं। आप अपने नोकिया फ़ोन से OVI स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें ARYQ TV एप्लीकेशन। ARYQ TV एप्लीकेशन से क़िराअत, हमदुनात, इस्लामी वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स डाउनलोड करें और रमज़ान का हर लम्हा पुरनूर बनाएं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए ARYQ TV एप्लीकेशन अपने नोकिया फ़ोन पर OVI स्टोर से और समेटे बरकतें रमज़ान कीजिए। और जो बात आप करना चाहते हैं, इवन जो पैगाम देना चाहते हैं, तो मेरी इस बज़्म के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? देखिए बहन अस्मा ने बेंगलोर से जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि वो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट पे ज़कात का हुक्म। तो बात ये कि फिक्स डिपॉजिट और सेवन या कोई और किस्म का डिपॉजिट हो, बात यह कि कोई भी माल अगर आपके मिल्कियत में 1 साल तक रहता है या पिछले माल के साथ जो निसाब है उसके साथ आपके मिल्कियत में है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, चाहे फिक्स हो चाहे सेविंग हो। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं इंडिया से कर्नाटक बेलगाम से बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान से? अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से, कर्नाटक से बेलगाम से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए फरमाइए बहन। मुझे मुफ्ती साहब से 2 सवाल पूछना है। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे बैंक में मेरे जेवर है सर, उसका ये नहीं है, उसका पैसे नहीं है, उसका ज़कात निकालना पड़ेगा क्या? बैंक में क्या है, दोबारा रिपीट करें। जेवर रख के रुपये निकाल के लाई हूँ। जेवर रख के रुपया लेकर आएंगे? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक तो है, उसका ज़कात निकालना पड़ेगा। ठीक है। और इसके और एक सवाल है। मैं एक दुकान ले रही थी, उसका जो है ना मेरे डील कैंसिल हो गई, तो मेरा वो 3 लाख रुपए वो दुकान वाले के पास अटक गया है, तो उसका मुझे ज़कात निकालना पड़ेगा क्या? वो केस चल रहा है। नहीं, अटक गए से मुराद किया उसने, मतलब वो डिपॉजिट रख लिया है अपने पास, क्या किया है? वो मैं लेने की नियत से ली थी, फिर ऐसे प्रॉब्लम आई कि वो मैं ले नहीं सकी और दे भी नहीं सका मुझे। अभी केस चल रहा है कोर्ट में। ओके, केस कोर्ट में है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक बाबा है इधर हमारे गांव के नजदीक। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताएं। मैं टोबा टैक्सी से बात कर रहा हूँ सर, टोबा टैक्सी। जी जी फरमाइए। वो एक बाबा है सर हमारे गांव के नजदीक, उसने हमारा घर तबाह किया हुआ है सर। वो झूठा बाबा बना हुआ है, तो वो मेरे अब्बू को पता नहीं कैसे वर्गलाता है, उसके पीछे लगे हुए हैं वालिद साहब मेरे। अच्छा, क्या करता क्या है, मतलब वो बाबा बोलता क्या है?
وہ کبھی ٹریکٹر لے جاتا ہے ہم سے، کبھی ٹرالی لے جاتا ہے، باغ ہم نے بیچا تھا اس کے پیسے بھی سارے لے گیا، ویسے ہی میلے لگواتا ہے اپنے اس در پہ، وہ مست کے نام پہ مشہور ہے سر، جھوٹا مست بنا ہوا ہے وہ، تو ساہیوال کے اصل مست ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے آپ کہ بیسیکلی وہ آپ کے والد کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کیا ہے، یعنی وہ واقعی کوئی روحانی شخصیت ہے یا ایسے صرف؟ نہیں کوئی نہیں ایسے، وہ جھوٹا بابا ہے سر۔ اچھا اس وجہ سے جھوٹا تو نہیں کہ آپ کو ٹریکٹر لے گئے؟ ہاں جی اس وجہ سے تو غلط نہیں ہے کہ آپ کا مال حصہ حصہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا ہاں جی، تو آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مطلب فیک آدمی ہے وہ؟ ہاں جی ویسے ہی ہے سر وہ۔ تو اب میں کیا کروں؟ مطلب یہ الادین کا چراغ میرے سامنے رکھا ہے، میں ان سے کہوں کہ کچھ کریں ان کے لیے؟ آپ کوئی پڑھائی وغیرہ چلیں بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو بریک پہ جانا ہے ناظرین، اور بریک سے واپس آ کے یقیناً مفتیان سے گفتگو بھی کروں گا، آپ سے بھی بات چیت ہوگی، آپ کی کالز بھی شامل کروں گا۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں، اور آپ کی کالز کے لیے نمبرز اسکرین پہ نمایاں ہیں۔ دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کوشچنس کے حوالے سے؟ کہ کوئی تمنا کرے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور خوب حضور کی خدمت کرتے، تو بے شک اہل ایمان کی یہی تمنا ہونی چاہیے۔ اور جو پہلے پیدا ہوئے انہوں نے بھی یہ تمنا کی، جیسے کہ طبہ حمیری نے، کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا بات تھی، اور جو اشاق بعد میں پیدا انہوں نے بھی یہ تمنا کی کہ کاش ہم حضور کے پاس ہوتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، سبحان کوئی مجھ سے نہ دوسرا ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت تو ایک کالر کو شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں۔ ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونا شہر سے بات کر رہی ہوں۔ پونا سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ ہیلو، میرے امی بار بار ٹینشن میں رہتی، وہ ہمارے ابا کی بری عادت کے کارن ان کے لائف میں دوسری عورت ہے، تو ہمارے امی مطلب ہمیشہ ٹینشن میں رہتی، تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بالکل۔ یہ میری شکل دیکھ کے آپ لوگوں کو استخارے کے سارے سوالات یاد آ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب آپ کی والدہ ٹینشن میں رہتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بری سی بات ہے، بات ویسے اس سے ہٹ کے میں ایک بات عرض کروں گا، دنیا بھر کے تمام دیکھنے والوں سے کتنا برا سا بیڈ امپریشن ہے کہ جوان بچی مفتی صاحب اپنے والد کے بارے میں یہ بات کرے کہ میرے والد جو ہیں وہ دوسری عورت کے ساتھ انگیج ہیں، اور میری والدہ جو ہیں وہ ٹینشن کی مریضہ ہو گئی ہیں اور پریشان ہیں، وہ شکایت کرے۔ توف ہے، مطلب بات یہ ہے کہ عجیب سی بات لگتی ہے یہ کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی کہ معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک اب بربادی کی طرف آ چکا ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہو گئی ہے سر، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سعدیہ، کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا نا کہ گورنمنٹ کے جو بینک ہے قومی بچت، اس میں ہم پیسے جمع کرواتے ہیں تو یہ پروفٹ دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے کھلا ہوا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ کو منتھلی پروفٹ دیتے ہیں۔ تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں جو ارننگ کرے، تو اگر جیسے ہم اب مہنگائی اتنی ہے تو ہم وہ پیسے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے اگر ہم استعمال کریں گے وہ؟ اوکے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب مزید کوشچن کے حوالے سے یہ جو ابھی توبہ ٹیکسنگ سے بات آئی تھی، جھوٹے بابا یہیں سے بات لیتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا ہے کہ پیر صاحب ہیں جو والد صاحب کو بیوقوف بناتے ہیں اور بہت سارا مال بٹور لیا ہے، اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ یہ پیری مریدی تو ایک بہت مقدس اور معظم کام ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک خلافت ہوتی ہے، ایک نیک نامی، پرہیزگاری، تقوی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ متصل رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اس کو باقاعدہ پیشہ بنا دیا ہے، مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور آئے دن واقعات ملتے رہتے ہیں
کہ فلاں پیر نے اس کی بیٹی کو، فلاں پیر نے اس کی بہن کو، فلاں پیر نے اس کی جائیداد کو بٹور لیا ہے، یہ واقعات ملتے ہیں۔ اور اس میں سے کوئی ایسا پیر نہیں ہوتا کہ مرید نے بیعت کرتے وقت یہ دیکھا ہو کہ وہ پابند شریعت ہے کہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے پیری مریدی کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنے کاروبار اور تعیشات کے لیے اپنایا تھا، بلکہ دکانداری یوں کہہ لیجیے کہ دکانداری ہے۔ لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کام ہو جائے، ان کو بھی اصلاح نہیں چاہیے ہوتی، ہدایت نہیں چاہیے ہوتی۔ اچھا ایک بات میں جس کی وضاحت آپ دونوں سے چاہوں گا، اب چونکہ موضوع نکل آیا تو بات بھی ہو جائے، چونکہ آپ کا ایک میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہ ہم مطلقاً تو بات نہیں کر رہے ہیں نا، اسپیسیفک کیسز کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یعنی پیری مریدی جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بڑا مقدس جو ہے وہ شعبہ ہے نا، اور وہی بات ہے کہ جیسے کہ علماء حق اور علماء سو کی مثال دی جاتی ہے، یہی فرق جو ہے پیران عزام میں جو مطلب حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور جو ظاہر فیک لوگ ہیں وہ یہاں نظر آتا ہے۔ اصل میں فی زمانہ یہ سلسلہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ مفتی صاحب نے صحیح اشارہ فرمایا کہ لوگ مطلب ہر کام میں چاہتے ہیں کہ ایسے چھو کر کے ہو جائے، کسی بزرگ کے پاس جاؤں تو وہ میرا کاروبار یوں صحیح کر دے، جعلی عامل، اچھا پھر جعلی عاملین بھی اتنے آگے، پھر جعلی عاملین بھی اتنے آگے کہ یہ بھی بڑا ایک مرجر عجیب سا ہو گیا کہ خلط ملط ہو گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جعلی عاملین کون ہے، پیران عزام کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، وہ ایک عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ بہرحال اب مختصر یہ کہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ والد صاحب تو بیچارے اس وقت وہ تو سمیٹے جا رہا ہے، والد صاحب دیے چلے جا رہے ہیں، عام لوگوں کے لیے پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور جب آپ کو تھوڑا شریعت کا علم ہو نا، یہ بہت آگے کے معاملات ہیں، پیری مریدی سے آپ یہ مقاصد نہیں حاصل کیے جاتے، اس میں تو قرب اور معرفت اصل مقصود ہوتا ہے، تو پہلے آپ ابتدائی سٹیج تو پورا کریں، نماز، ذکر و اذکار، پھر پیری مریدی میں پڑھیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے کیا سجیشن ہے کہ وہ ظاہر ہے والد کو روکنا بھی چاہ رہے ہیں، والد صاحب تو کبھی ٹریکٹر دے رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں، تو تھوڑے عرصے بعد سبھی کچھ دے دیں گے، وہ لے کے بھی چلا جائے گا سب کچھ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ والد صاحب کا مال ہے، جس کو چاہے دے دیں، ان کو نہیں دینا چاہتے، یہ اپنے باپ کو مطمئن نہیں کر سکے خدمت کر کے، اگر باپ کی صحیح خدمت کرتے تو باپ کو کیا ضرورت ہے کسی مستانے کے پیچھے لگ جائے، تو اپنے باپ کی صحیح خدمت کریں تو باپ راضی ان سے ہو جائے گا، ان کو دے دے گا سب کچھ۔ چلیے بالکل صحیح ہو گیا، مزید کیا فرمائیں گے؟ ایک کوشچن بہن نے یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کے گھر والوں نے نکالا تھا، مگر انہوں نے اس میں سے کچھ اپنے مائکے میں دے دیا تھا، اب انہوں نے ملا دیا، اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہم نے کسی کی ایجاد کے بغیر خرچ کر لی ہے تو اب ملانے سے جان نہیں چھوڑتی، بلکہ حکم شرعی یہ ہے کہ وہ مال لے جا کے اس بندے کو دے جس کی زکوٰۃ تھی، اور اس سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کی رقم لے لی تھی، اور پھر اس کو دے دے، پھر اگر اس کو زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے وہ۔ اصل میں انہوں نے شاید یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو رقم لی تھی وہ رقم لے کے اپنے گھر والوں پر خرچ کر دی، پھر جب ان کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دیے، جی جی یہ ہوا تھا۔ تو یہ صورت پھر آپ جو فرما رہے ہیں وہی رہے گی؟ وہی صورت ہے، کیونکہ اصل میں تو زکوٰۃ کی رقم تھی جو انہوں نے خرچ کی تھی، مطلب وہی رقم پھر ان کو دوبارہ دینی پڑے گی ان کو، اور اسی طرح سے پھر وہ تقسیم ہوگی۔ جی جی چلے جی، تو رہیے گا جناب ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ کی کالز بھی شامل کروں گا اور کچھ اور گفتگو، لیکن ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر بزم افطار میں میں حاضر خدمت ہوں، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں کال کیجئے، جوائن کیجئے، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی سجاد بات کر رہا ہوں، بامبے سے، ہندوستان سے۔ ممبئی ہندوستان سے سجاد صاحب، تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز۔ جنید بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، یہ جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ دنیا میں کس طرح سے آیا؟ اچھا کس طرح سے آیا، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان ممبئی سے ہمیں جوائن کیا۔ اسی کوشچن سے ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے، دیکھیں یہ جنت سے دو پتھر آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے، ایک حجر اسود ہے اور دوسرا ایک وہ جو حجر اسود کے سامنے ایک پتھر رکھا ہے جو مقام ابراہیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور یہ نور تھے سارے کے سارے، پھر آستے آستے اس کی تفصیل ہے کہ پورے نور کس طرح کم ہو گیا، کس طرح ختم ہو گیا، دونوں پتھروں کی اپنی پوری ہسٹری ہے، بہرحال آئے تھے آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، مزید کوشچنز کے حوالے سے ایک کوشچن بہن نے یہ کیا تھا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں قومی بچت کے، تو کیا اس کی رقم ان کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں قومی بچت کے سرٹیفکیٹ سے جو منافع ملتا ہے وہ سود ہے، اور سود اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے، تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ اس رقم کو استعمال کریں، وہ اور کسی جائز طریقے میں اپنی رقم انویسٹ کریں، اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس؟ ایک کوشچن بہن نے یہ کیا تھا انڈیا سے کہ جناب میں نے وہ
قرضہ لیا ہے سونا دے کر بینک سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا ہے اتنے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ اس رقم پہ زکوٰۃ ہوگی نہ اتنے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی. ہاں اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد سونے کی مقدار دیکھی جائے گی، اگر 7.5 تولہ بچ رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. میرا خیال ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ وہ ڈپازٹ 3 لاکھ روپے دیا تھا شاید، وہ ہے نا وہ کچھ اس طرح کی، وہ کیا وہ یہ تھا کہ 3 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے تھے یا کسی نہیں ڈپازٹ دیا تھا کسی کا دکان یا اس کے مد میں، اور ڈیل کینسل ہو گیا، پھر کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اب وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں جس کی ڈاکومنٹیشن لیگل کمپلیٹ ہے کہ ہاں یہ آپ کے پیسے ہیں، اب وہ اگر پے نہیں کر رہا ہے تو زکوٰۃ تو اس پر ڈیو ہو جائے گی، لیکن فی الحال ادا نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پیسے دوبارہ ریلیز نہ ہو جائے، پاس ریلیز ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ بھی کیا تھا بہن نے کہ ہمارے ابو کی زندگی میں شاید دوسری عورت ہے تو امی ٹینشن میں ہے. اچھا اس میں 2 امکان ہیں، ایک یہ کہ بہن یہ شاید کہنا چاہ رہی ہیں کہ ابو شاید دوسری کسی عورت کے ساتھ انگیج ہیں، یا پھر دوسرا یہ کہ کسی نے ان کو بتایا ہے کہ لکیریں دیکھ کر یا ویسے کوئی پریڈکٹ کی ہے کہ ان کی ابو کی زندگی میں دوسری عورت ہے. یہ زیادہ امکان تھا، اور ایسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ بیٹھے بیٹھے یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ بیوی کے سامنے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے کہا تھا ایک اور عورت ہے، بھائی تمہاری سوتن آنے والی ہے فلاں ہے. اس سے تھوڑا سا ایک تفریح بھی ہوتی ہے اور پھر بیوی ٹینشن میں آتی ہے. یہ جو صورتحال جو بتا رہی تھی، اگر واقعی یہ بتا رہی تھی بیٹی، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، بار بار ہنس رہی تھی کہتے ہوئے، تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی مطلب گھر میں بیٹھ کے تفریح کی ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ کسی نے بھی پیشن گوئی کی ہو دوسری عورت کی، یہ درست طریقہ نہیں ہے. ویسے عموماً اس پر یقین نہ کیا جائے، عموماً آ کے خواتین جو نا کان میں پھونک مار کے چلی جاتی ہیں، اس پر یقین نہ کیا جائے. ایسی مطلب لکیر بہت بن سور کے نکلتے ہیں باہر وہ. اور تم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو وہ صحیح طرح شیو بھی نہیں کرتے تھے، آج کل تو ان کی ڈریسنگ میں بڑا فرق آ گیا. ذرا چیک کرو معاملہ کچھ ہے، بس وہ جو انہوں نے کہا اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی. اب وہ مرد جب باہر نکل رہا ہوتا ہے نا تو وہ عورت اس کی جو ہے نا اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو ایسے نہیں تھے یہ، لیکن بڑی تبدیلی آ گئی ان کے اندر. بہرحال یہ تو ایک بات ہے. تو آخر میں اب کریں کیا، وہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح کی اولاً ہمارے معاشرے میں جو باقاعدہ جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں نا کہ فلاں کی شادی ٹوٹ جائے گی یا فلاں کے نصیب میں دوسری عورت ہے، اس طرح کی جو لکیریں بتائی جاتی ہیں یا جو کوئی بھی پیشن گوئی کی جاتی ہے، یا اس انداز سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کان بھر دیے جاتے ہیں، یہ سارے طریقے ناجائز اور گناہ پر مبنی ہے. ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر یقین کر لو گے تو یہ عذاب، یہ مصیبت، اور اگر لیٹ سپوز اگر واقعی انہوں نے دیکھا ہے کہ دوسری خاتون ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو اس سے بچنا چاہیے. بات یہ ہے، بس سمپل بات ہے. تو اب پیغام کیا دیں گے اس موقع پہ کہ آج بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے اتنی گفتگو رہی؟ ایک لائن میں وقت کم ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ماؤں کی برکت سے ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے، اور بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں مسلم خواتین، ان کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ایک مینارہ نور ہے، ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں چینج اور انقلاب. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں بھی یہ بات کہوں گا کہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی جان مال ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نثار کر دی تھی، اور پھر وہ ان کو اللہ کا سلام آیا، جبریل امین کا سلام آیا. یہ بات ہے نا. تو آج ہمارے لیے اس موقع پہ اسلام کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا اظہار کریں کہ آج ہمارا بھی مشکل وقت ہے. اور اگر ہم نے وہ طرز عمل اپنا لیا جو حضرت سیدۃ النساء العالمین نے کیا تھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت پر ضرور نہیں ہے، سلامتی آئیں گی اللہ کی طرف. کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. افضل بھائی آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بس جناب جاتے جاتے اور یقیناً پھر واپس تو لوٹوں گا، ابھی تو آپ سے تعلق تو میرا ختم نہیں ہو رہا، تو افضل بھائی کو بھی سنوانا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں میں بھی آپ سے کروں گا. لیکن ایک بات مفتی صاحب نے جو فرمائی وہ بڑی کمال ہے ناظرین. عورت چاہے نا، عورت چاہے اگر عورت چاہے، اگر عورت یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے اور کیا رتبہ عطا کیا ہے، اگر عورت یہ سمجھ لے کہ میں ہوں کیا، اللہ نے مجھ پر کتنا فضل کیا ہے اور میرے رتبے کو کتنا بلند کیا ہے، اور عورت ناظرین اگر اس مقام کو پہنچ جائے تو واقعتاً پھر ایک موقع وہ آئے کہ فرشتے اتر کے اس کو سلام کریں. ایک موقع پھر وہ آئے ناظرین کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے تقدس اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مزید لوگوں کے سامنے بڑھا کے پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی توقیر کو مزید بڑھا کے پیش کرتا ہے.
बदनसीब हैं, वल्लाह बदनसीब हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे तरस आता है उन ख़वातीन पर नाज़रीन। हो सकता है इस वक्त देख भी रही हूँ कुछ ख़वातीन बैठी हुई, मुझे तरस आता है उन ख़वातीन पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड की फॉलोअर हैं, जो लिबरलिज़म की कायल हैं, जो मॉडरेटिज़म की कायल हैं, जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम आहंग करके चलाना चाहती हैं और जदीदियत की बड़ी कायल हैं। मुझे तरस आता है नाज़रीन, मुझे उन पर तरस इसलिए आता है कि वो औरत समझ ही नहीं रही है कि अपने आप को बरहना करके अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर की बात वो करवा नहीं सकती। इज़्ज़त और तौक़ीर उसी बात में है कि जो बात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतला दी है। आज 6:52 पे लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होगा। जाऊँगा, लौट के फिर आऊँगा। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मुनाजात भी सुनवानी है और आपसे कुछ और बातें करनी है। मुलाकात करूँगा आपसे एक मुख्तसर सफ़े के बाद। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, बज़्म इफ्तार में आखिरी लम्हात में एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इकबाल हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में आज 7:01 पे रोज़ा इफ्तार किया जाएगा और ये जो लम्हे नाज़रीन, ये जो घड़ियाँ हैं, ये जो सातें हैं, ये बड़ी कीमती हैं, इन्हें मिस मत कीजिएगा। मग़फ़िरत के अशरे की इब्तिदा हो चुकी है और मग़फ़िरत का अशरा पुकार पुकार के कह रहा है कि है कोई जो मग़फ़िरत का तलबगार हो। मुनादी तो पुकार पुकार के आपको बुला रहा है। हम ही कहीं गफलत में पड़े हैं, गफलत में अब मत पड़िएगा नाज़रीन। रहमत का अशरा जा चुका है, पता नहीं अगले बरस मैसर आए कि नहीं आए, लेकिन इस अशरे को हासिल करना और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि ये जो वक्त है नाज़रीन, ये बड़ा कीमती है। मुनाजात करें, दुआ करें, इस्तदा करें, बस अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे कि परवरदिगार अपना करम कर दे। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे यकीनन मुनाजात सुनेंगे और आप भी इनके साथ शामिल हो जाइएगा। मुफ्ती साहब, आपका मैं और आपका भी ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दोनों अहबाब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहती है और इंशाअल्लाह अगले दिनों में आपसे मुलाकात रहती है। अफजल भाई क्या सुनाएंगे? मुनाजात अल्लाह की बारगाह में। ऐ चारगरे शौक़ कोई ऐसी दवा दे जो दिल से हर एक गैर की चाहत को भुला दे। बस देख लिया दुनिया के रिश्तों का तमाशा, बस देख लिया दुनिया के रिश्तों का तमाशा। मखलूक से उम्मीद के सब दीप बुझा दे। मखलूक से उम्मीद के सब दीप बुझा दे। देखे या न देखे ये तो महबूब का हक है। देखे या न देखे ये तो महबूब का हक है। न तू आओ फुगा कर न ही गैरों को गिला दे। न तू आओ फुगा कर न ही गैरों को गिला दे। एक मैं हूँ फकत तू हो और आलम हूँ हो।
ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے کیا بات اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے ایک بار ذرا دیکھ لے ایک پردہ ہٹا دے ایک بار ذرا دیکھ لے ایک پردہ ہٹا دے اور قابل غور شعر ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید آزیست کی شب کو تو کبھی صبح ہو بنا دے آزیست کی شب کو تو خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین کراچی اور اس کے مضافات میں 7:11 پہ روزہ افطار کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آخر میں بس بہت ہی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جنت 5 آدمیوں پر عاشق ہے ناظرین۔ پہلا شخص وہ ہے جو قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، تیسرا شخص وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم برتنے جیسی چیزیں تک لوگوں کو نہیں دیا کرتے، لات مار دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم اس پر احسان جتلاتے ہیں، دھتکار دیتے، ایک طرف کر دیتے ہیں، ادھر ہو جاؤ، ہاتھ مت لگاؤ، مانگو مت ہم سے، پیسہ ہے ہمارے پاس، اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ لیکن عاشق ہے اس پر جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، چوتھی اس پہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو دوڑتا ہے لوگوں کے لیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی بساط میں ہو یا اس کی بساط میں نہ ہو، وہ اپنی بساط سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اور آخر میں ناظرین عاشق ہے جنت اس پر جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنے والا ہے۔ کیا بات ہے! یہ جو لمحات ہیں نا، بس یہی لمحات ہیں ناظرین، حاصل کر لیجئے اس کو۔ مغفرت کا اشرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آج بہت ہی گزارش کیجیے گا کہ اللہ سے دعا فرمائیں، ہمارے لیے، اس امت کے لیے دعا فرمائیں کہ اس امت پہ اللہ کرم کر دے۔ بہت پریشان ہیں، بہت مسائل زدہ ہیں اور بہت گناہ گار ہیں۔ بہت دعا کے ساتھ اجازت دیجئے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔